اس ملک میں جنگل کا قانون ہے، اعلیٰ ڈگریوں والے پرامن احتجاج کے نتیجے میں ملٹری ٹرائل بھگت رہے ہیں، جبکہ چور اس ملک کے حاکم بنے ہوئے ہیں۔ 4 سہیلیوں نے ٹک ٹاک چینل بنایا ہوا ہے اور وہ ہر روز رنگ برنگ گیٹ اپ کر کے ٹی وی پر بیٹھ کر نت نئے جھوٹ بولتی رہتی ہے۔ اوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ غلام پولیس کی غلام وزیر اعلیٰ صاحبہ نے آج اداکاری کے لیے نیا سمانگ رچایا۔ بیچاری پولیس کے پہلے ہی سماج میں کوئی عزت نہیں بچی، اس پر نانی نے پولیس کی وردی پہن لی اور خود کو بہت بڑی وزیر اعظم سمجھ رہی ہے۔ اندازہ کرے کیپٹن صفدر فوج کی وردی میں اور مریم نواز پولیس کی وردی میں، پھر اس کے بعد سانحہ باول نگر پیش آ جائے تو اس کے بعد معافی بھی پولیس والوں کو ہی مانگنی پڑ جائے تو پھر کیسا مزہ ہے۔ اس قسم کے ڈرامے کر کے عمران خان کا توڑ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر پنجاب کو ٹیک اوور کر بھی لے اور ہاتھ میں چوڑی پکڑ کے اداکاری کے جتنے مرضی گر آزما لے، پنجاب کیا اب پورا پاکستان انہیں کچھ نہیں سمجھتا۔ خان اس وقت بھی 2/3 اکثریت کا مالک ہے اور یہ سعادت اسے اللہ نے اس ملک کے عوام نے دی ہے۔ اس عورت کا کام صرف اداکاری کے جوہر دکھانا ہے، جو کچھ دکھانا چاہتی ہے اسے صرف پٹوارخانے کے پٹواری متاثر ہو سکتے ہیں، کوئی بھی عام پاکستانی ہرگز نہیں۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ ٹک ٹاکر وزیر اعظم نہیں بنی، ورنہ پاک فوج کی مقدس فیلڈ مارشل کی وردی پہن کر کاکول ملٹری آؤٹ پریڈ کا معائنہ کر رہی ہوتی۔ یہ عورت تو اور کسی قابل نہیں تھی، بس پیسہ اور ویڈیوز دیکھ کر وزیر اعلیٰ بن گئی ہے۔ اب یہ اپنے دوسرے شوق پورے کر رہی ہے۔ پولیس کے بعد آرمی، ڈاکٹر اور وکیلوں کے بھی کپڑے پہن کر ٹک ٹاک بنائی گئی۔ عوام رل گئی ہے اور ان کے شوق ہی نہیں پورے ہو رہے۔ انہیں کسی فلم میں کام دلا دے، ملک کو سنجیدہ ہاتھوں میں دے، کیونکہ اس ملک کے تاجر سے لے کر مزدور تک پریشان ہے کہ مہنگائی کا طوفان کسی جگہ تھمے اور وہ سکون کا سانس لے سکے۔ صحرابانوں نے حقیقت پر مبنی حقائق سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ آپ نے کیسے ملک ایک سزا یافتہ مجرم کو دے دیا؟ کیا ہم اپنے گھر میں ایک مجرم کو ڈرائیور تک بھی رکھتے ہیں؟ پولیس یونیفارم کے جو تھوڑی بہت ہی عزت بچی تھی وہ بھی آج نیلام ہو گئی۔ یہ واضح ہو گیا کہ پنجاب پولیس اس عورت کی غلام ہے اور یہ جو بھی لا قانونیت کا طوفان مچا ہوا ہے یہ سب اس کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ اگلے اسے مسلط کرنے پر مجبور ہے کیونکہ اس کی وجہ اس کے پاس سب کی ویڈیوز کا خزانہ ہے جو اس کے باپ کی ہدایت پر سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور اسی خزانے کی وجہ سے یہ خود چیف منسٹر بن کر پنجاب پر مسلط ہو چکی ہے۔ عوام اسے برداشت کرنے پر مجبور ہے۔ آج جس نے بھی پشپا کو شہر بانو کی وردی میں ملبوس دیکھا اسے گمان گزرا کہ یہ فوٹو شاپ ہے، مگر تحقیق کرنے سے پتا چلا کہ یہ کلپ بالکل اصلی ہے۔ جتنے لوگ وہاں پریڈ میں تھے ان کا اپنا ہاسا نہیں رک رہا تھا۔ ویسے ایک بات کو ساری عوام مس کرے گی، موقع اچھا تھا، بھلا عظما بہاری اور مریم اورنگزیب کو بھی وردی کے ساتھ کڑا کرنا تھا، پھر صحیح ہاسا چھوٹنا تھا سب کا۔ آج اکثر لوگوں کو اس بات پر یقین ہو گیا کہ کوئی 2-4 بابے اس بی بی کو ذلیل کروا کر مزہ لے رہے ہیں، ورنہ اپنے ہوش و حواس میں کوئی خاتون اتنے عقل سے پیدل کام کیسے کر لیتی ہے؟ ڈڈو کو کم از کم عیسائی یا سپاہی کی وردی ہی پہنا دی تھی، یا پھر مریم اورنگزیب کو ٹوپی ہی پہنا دیتے۔ اسے تو کتنا شوق ہے نانی جیسا بننے کے لیے، وہ نانے جیسی سرجیاں کراتی پھرتی ہے، نانی کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی ہے، اس جیسا بننے کی کوشش میں پوز بھی نانی کی طرح بناتی ہے۔ آج نانی نے اس کو پولیس کی وردی نہ پہنا کر اس بیچاری کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ بیچاری کے دل کے ارما دل میں ہی رہ گئے۔ عظما کو بھی پشپا نے بہت نظر انداز کیا ہے۔ عظما بیماری کو حوالدارنی کی وردی بڑی سوٹ کرنی تھی، اس نے وردی پہن کر کسی ہاسٹل کی سستی سی وارڈن ہی لگنا تھا۔ بچے کسی بڑی بیماری سے بیمار ہوتے ہیں تو ان کا شوق ہوتا ہے کہ پولیس بنایا جائے، تو گھر والے ان کا شوق پورا کرنے کے لیے وردی لا دیتے ہیں۔ موصوفہ بھی وہی شوق پورے کر رہی ہے۔ ان کے ابا جان نے ان کی جھوٹ بولنے کی جان لیوا بیماری کے بعد یعنی ان کے لیے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا انتخاب کیا ہے۔ ان کے خواہشات کا بوجھ غریب عوام بھگت رہا ہے، سارا قصور عوام بھگت رہی ہے۔ جاتی عمرہ کے بازار حسن سے آنے والوں کی حقیقت یہی ہے کہ یہ چھوٹے موٹے فلمی کے کردار بنا کر خوش ہونے والے بے شرم لوگ ہیں۔ ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ کیسے نوٹنکی اور نوسرباز لوگ مسلط کر دیے۔ پولیس کا مورال بہول نگر واقعہ میں پہلے ہی ختم شدہ اور اب تو بس دفن ہی ہو گیا۔ سمجھو یہ اتنا منافی خاندان ہے جو گندم اگانے والی کسانوں کے پیچھے پڑ گیا۔ گندم کا ریٹ کم ہو سکتا ہے لیکن چینی کا نہیں، کیونکہ گندم غریب کسان کی اور شوگر ملے مافیا کی ہے۔ ان لوگوں کو کوئی خدا کا خوف نہیں، نہ ہی انہیں یاد ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میڈم آپ لوگوں کی مہربانی، عام عوام کے لیے کچھ سوچو اور شاہانہ زندگی سے باہر نکلو۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عوامی عہدہ دے ہی دیا ہے، جو بھی کوئی حکومت میں یا کسی بڑے عہدے پر آتا ہے تو اس کو سب ٹھیک لگنے لگتا ہے، جیسے ہی کرسی یا حکومت جاتی ہے اس کو عوام کا خیال ستانے لگتا ہے۔ تمہارے شاہانہ انداز سے ہی تم لوگوں کی ذہنی حالت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایسے انداز کو شاہانہ نہیں گٹھیا کہا جاتا ہے۔ اور کتنی شہرت تمہیں چاہیے؟ شہرت پانے کے لیے اور کون سی حرکتیں رہ گئی ہے جو ابھی اس خاتون سے سرزد ہونی باقی ہے؟ بس یہی تماشے رہ گئے ہیں اس کے کرنے کے، اسے کھیلنے کو کرسی مل گئی ہے اور توجہ کے لیے سارے ٹی وی کیمرے میسر آ گئے ہیں، لہٰذا اب یہ سارے فینسی شو کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فوجی وردی میں کب آئے گی۔ نانی کا شوق دیکھ کر کسی غریب المرگ انسان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس کی آخری خواہش پوری کی جا رہی ہو۔ اس کا میک اپ اور سستی اداکاری دیکھ کر لگتا ہے یہ وہ باسی سبزی ہے جس پر میڈیا بار بار پانی چھڑک کر تازہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تو سنا تھا کہ اس کو بچپن سے اداکاری کا شوق ہے، اس حد تک شوق ہو
होगा ये सोचा नहीं था। वर्दी पहनाने के बाद अब इसको कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के लिए भेज दो। पुलिस की वर्दी पहनकर मैडम आईजी बन गई है। अगर पाक फौज की वर्दी पहनती तो जनरल रानी का नाम पक्का हो जाता, तमगा इम्तियाज भी मिल जाता। वर्दी तो पहन ली है, अब लगे हाथों इसको बहावलनगर के ताने में SHO लगा दो। हो सकता है सफदर को ऑपरेशन बड़ा भाई लॉन्च करके उधर बहावलनगर भेज दिया जाए। पुष्पा को तो ड्रामों में होना चाहिए था या फिल्मों में, लेकिन बदकिस्मती से वजीर आला पंजाब बन गई। कौन सा कानून और किस मुल्क का कानून इन पर राज होता है? ये जिसने वर्दी बनाई है ना, ये खुद ही कानून बनाते हैं और खुद ही कानून तोड़ने लगते हैं। असल में इनका अपना नाम ही कानून है। जब इनका वीएन सस्ती रोटी से आगे ना निकल रहा हो तो खबरों में रहने के लिए ऐसे ही चोले मारे जाती है। जनूबी पंजाब में परसों एक टिकटॉकर पर पर्चा हुआ है कि वो पुलिस वाला नहीं, लेकिन उसने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना है। क्या आज बड़े टिकटॉकर्स पर भी उसी तरह मुकदमा होगा? हजारों सियासी कारकुन गिरफ्तार किए गए, सैकड़ों जख्मी किए गए, लोगों के घर तोड़े गए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, गैर कानूनी रेड और अगवा बरे तावान को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल किया गया। इन तमाम किरदारों को इकट्ठा देखकर अवाम की नफरत में मजीद इजाफा ही होता है। मरियम नवाज रोज उस बुढ़िया की तरह तैयार होकर आईना देखती है जिससे आईना जवान दिखाई देता है, और मरियम नवाज आईने से कहती है कि मुझे इमरान खान जितना मशहूर कर दो, वरना इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन जाएगा और हम मुंह देखते रह जाएंगे। मैडम को मॉडल बनने का बहुत शौक था, इसीलिए मॉडलिंग के शौक भरपूर तरीके से पूरे हो रहे हैं। ये जो वर्दी और सूटी और बूट हैं, ये सब हमारे पैसों से हैं। ये बेचारी अब अपने दिल के सारे अरमान पूरी करेगी। कुछ वक्त बाद क्रिकेट किट पहनेगी, फिर अलामा का रूप डाल लेगी, फिर पता नहीं क्या क्या बनेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। ये औरत सुबह उठती है, वॉशरूम से फ्री होकर नाश्ता करती है, उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट और उनकी टीम 1 घंटे में लाखों का पाउडर इनके तोबले पर मल देता है। लाखों की ज्वेलरी, महंगे ब्रांड्स के कपड़े और जूते इन्हें पहनाए जाते हैं। करोड़ों की गाड़ी में बैठकर लाओ लश्कर समेत ये किसी मोहल्ले के तंदूर पर पहुंच जाती है। इनके पहुंचने से पहले खुफिया इदारे लाखों रुपए खर्च करके उस एरिया को क्लियर कर चुके होते हैं। फिर ये तंदूर में खड़े होकर पोज देते हुए तंदूर वाले का एहतसाब करती है कि तुम जो 2 रुपए रोटी महंगी देते हो, इससे मुल्की माशरे को नुकसान होता है। फोटो सेशन होता है, ये चली जाती है। पीछे से तंदूर वाला पंजाबी जुबान में उनकी जो तारीफी करता है, दरअसल उसी में पूरी कौम की निजात है। बाजी ने शायद तय कर रखा है कि इस मुख्तसर से जीवन में हर किरदार अदा करके जाना है। वैसे एक अच्छी अदाकार की यही निशानी होती है। कभी नवाज शरीफ भी पुलिस में भर्ती हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बर्बरियत और पश्तातियत के जिम्मेदार 2 चेहरे हैं। जुल्म और जबर के इन 2 सालों ने वाज़ेह किया है कि पंजाब पुलिस ने नून लीग हुसूसन शरीफ खानदान के नौकर का किरदार तक किया है, और लंदन प्लान जैसे मकरू मंसूबे के तहत PTI को क्रश करने के लिए 9 मई जैसे साजिशी मंसूबे की आड़ में PTI लीडरशिप और कारकुनान पर जुल्म सितम और शहादतों के जिम्मेदारों में से एक IG पंजाब भी है। और अब मरियम नवाज बतौर जाली वजीर आला इन तमाम पसाई हथकंडों की सरगना है। कल इमरान रियाज का बाप अपने बेटे की बाजियाबी की दुहाई दे रहा था, फिर तैयबा राजा का बाप और सनम जावेद के वालिदैन दुहाई दे रहे हैं। आज हफीज नियाजी बेटी की बाजियाबी को रो रहा है कौम। अरशद शरीफ की बूढ़ी वालदा को नहीं बोले, जो व्हील चेयर पर बैठ के खानदान के इकलौते वारिस के कत्ल का इंसाफ मांग रही थी। ये जंगल का बादशाह है या फिरगौन के वारिस? कौन लोग मुसल्लत हैं?